صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان ایام کے روزے رکھتے۔ ایام 20، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ تو روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ یہ روزہ انسان کی نظر کو جھکا دیتا ہے، انسان کے اندر جو خواہشات انسان کو گناہ کی طرف ابارتی ہیں، شیطان جو ہے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، انسان نیکی کی طرف دوڑتا ہے، عبادات کی طرف لبکتا ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں روزے کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے اندر 3 روزے رکھنے کا حکم دیتے۔ سوموار اور جمعرات کو روزہ تو رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ روزہ رکھا کرو، کہ یہ روزہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، تمہارے لیے گناہ سے ڈال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم دیتے۔ تو فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ ہر ماہ کے اندر 3 روزے رکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بہت اچھا عمل، قابل غور ہے، اس پر توجہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے کہ جو اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو جوڑ ہیں، ان کا صدقہ ادا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ ہم روز اپنے جوڑوں کو صدقہ کریں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اتنا عمل کر لے، چھوٹا عمل بتلایا، اگر وہ انسان کر لیتا ہے تو انسان گویا کہ اپنے 360 جو جوڑ ہیں ان کا روزانہ صدقہ دے دیتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتلایا کہ اس کے ساتھ تم صدقہ دو اپنے جسم کا۔ تو جس طرح انسان صبح کرتا ہے، بنی آدم صبح کرتا ہے، تو فرمایا کہ جو جسم کے اعضاء ہیں، جو جسم کے جوڑ ہیں انسان کے، فرمایا کہ تمہارا ان کا صدقہ نکالنا، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین سے بد دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو اگر یہ اتنا عمل کر لیتا ہے کہ وہ 2 رکعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ اس نے گویا اپنے جسم کے جو جوڑ ہیں، جو اعضاء ہیں، ان کا صدقہ ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا عمل ہے، چھوٹا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل چھوٹا ہے لیکن یہ کرنے کے ساتھ انسان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے کہ اللہ رب العالمین انسان کی جو نیکی ہوتی ہے اس کا انسان کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ 30 روزوں کا اجر و ثواب ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری وصیت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے وطر کو پڑھ لیا کرو، وطر ادا کر کے سویا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طالب علم تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ رات دیر تک پڑھتے رہتے تھے۔ تو جب انسان پڑھ کر دیر تک پڑھتا رہے پھر سو جائے تو انسان کو جاگ نہیں آتی، تھکا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے اٹھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو وطر پڑھ کے سویا کرو تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا تہجد کی نماز پڑھنا، رات کو اٹھنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تو مومن جو ہوتے ہیں ان کے تو جسم بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو وطر پڑھ کے سویا کرو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر رہ جاتا، اس قدر اہتمام کرتے تھے وطر کا
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر رہ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر 8 رکعات کے ساتھ یہ وطر ادا کرتے تھے. تو اتنا اہم ہے کہ جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتلائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ان اعمال کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری ہر نیکی کو قبول فرما لے اور نیکی کے کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائی. ایک، ہر ماہ کے اندر 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کا روزہ چاند کی تاریخ. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کی نماز. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے متعلق فرمایا کہ اس کو ضرور ادا کیا. تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے جو اعمال ہم کرتے ہیں نیکی کے، جو بھی عمل ہے انسان کا، اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا